أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأولاده المعصومين حجج الله. بہت سے لوگ اتنے جری ہیں، اتنے بے غیرت ہیں کہ جن حدیثوں کو علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ موضوع ہیں، جھوٹی ہیں، جیسے اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی. حضرت علی کے جو مقامات حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے اور اہل بیت کے کہ اللہ فی اہل بیتی، اس کی نقل کرتے ہوئے ایک حدیث گڑھی گئی تاکہ جو عبداللہ ابن ابی کے ٹائپ کے صحابہ شمار ہوتے ہیں وہ سب اس میں داخل ہو جائے. یہ جھوٹی حدیث ہے. تمام محققین علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو انسان بھی میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. لہذا شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو، وہ جہنمی ہیں جو یہ حدیث بیان کریں، جو اس حدیث کو بیان کریں، جھوٹی حدیث بیان کر کے دھوکہ دیں، وہ جہنمی ہے حضور ہی کے بیان کے مطابق. تو اتنے ڈھیٹ ہیں کہ محقق محدثین بتا رہے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ مکذوب ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، پھر اس کو دھڑلے سے خطبے میں بیان کرتے ہیں، مسجد میں بیان کرتے ہیں، واعظ میں بیان کرتے ہیں. انہیں ڈر نہیں ہے کہ حضور کی وعید ہے کہ جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں. اور اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ روایت ناقابل قبول ہے، اور اس روایت کا لا راست ٹکراؤ ہے قرآن پاک سے، کیونکہ قرآن پاک جن کو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے الزام تراشی کی اور وہ قاذف ہیں اور ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ ظاہر ہے کہ صحابہ میں تھے، تو اب یہ روایت کہتی ہے تم ان کا اتباع کرو، کوئی حرج نہیں، تم بھی قاذف بن جاؤ، اور جن سے بدکاری کا فعل ہو گیا کوئی حرج نہیں، تم بھی وہ کام کر لو. اور جنہوں نے حضور کو دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کر 10 صحابہ کو رجی کے علاقے میں لے گئے اور ان کو مروا دیا، ان کا اتباع کرو، کوئی حرج نہیں. بئر معونہ میں جن صحابہ کو لے کر کچھ صحابہ حضور کو دھوکہ دے کر لے کے گئے، جن 70 صحابہ کو انہوں نے وہاں شہید کر دیا، ان کی اقتداء کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو صحابی حضور کے پاس آئے اور ایک قبیلے کے بارے میں کہہ دیا کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، قریب تھا کہ حضور چڑھائی کر دیتے اور پھر جنگ چھڑ جاتی، لیکن خالد بن الولید کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، وہ تو زکوٰۃ دینے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے نکل کے آئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں جنہوں نے یہ غلط بیانی کی آیت کریمہ قرآن پاک کی سورۃ الحجرات میں نازل فرما دی. ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی سارے مفسرین متفق ہیں کہ یہ ان صحابی کے بارے میں آیت ہے، عقبہ ابن الولید کے بارے میں، کہ جو یہ غلط خبر لے کر آئے اور حضور سے غلط بیانی کی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ثابت ہے کہ یہی وہ شخص ہیں جو مسلسل شراب پیتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تو شراب کی حالت میں فجر کی نماز پڑھائی. پھر ان کے خلاف حضرت عثمان کے ہاں گواہیاں دی گئیں تو ان کو طلب کر کے کوڑے لگوائے گئے. تو وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اصحابی کالنجوم، سب ستارے کوئی مانند ہیں، کسی کی بھی اقتداء کر لو. جو باغی تھے حضرت علی کے خلاف، جنہوں نے متعدد صحابہ کو قتل کیا، بوچڑ خانے میں ذبح کیا، صحابہ کو، بڑے بڑے صحابہ کو ذبح کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی پر جو لعن طعن کرتے رہے مسجدوں میں، ان کی اقتداء کرو، کوئی حرج نہیں. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اب ایسے جاہل قسم کے لوگوں کا کوئی علاج ہے جو حقائق سے منہ موڑ لیں اور انکار کریں اور پوری تاریخ کو جھٹلا دیں اور حدیثوں کو جھٹلا دیں. جب حضور فرما رہے میرے صحابہ میں منافق ہیں، اور وہ صحیح حدیث میں فرما رہے ہیں، اور یہ غلط حدیث ہے، قابل قبول نہیں. جن لوگوں نے کہہ دیا کہ حدیث حسن ہے، ان کا قول ان کے منہ پہ مار دیا گیا. محدثین نے کہہ دیا کہ ان کی تحسین قابل قبول نہیں ہے. تو اب اس کے بعد حضور فرما رہے ہیں اور حذیفہ سے بتا رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں فلاں فلاں منافق ہیں، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں نہیں، جس کی چاہو اقتداء کر لو، کوئی حرج نہیں. عبداللہ ابن ابی کی اقتداء کر لو، اس کے ٹولے کے لوگوں کی اقتداء کر لو، حضرت عائشہ پر جنہوں نے الزام لگایا ان کی اقتداء کر لو، سب ستارے ہیں. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ایسے اندھے بہرے گونگے لوگوں کا علاج بس اللہ ہی کرے گا. جب جھوٹی نسبت کی بنیاد پر حضور کی وعید کے یہ مستحق ٹھہریں گے، یعنی حضور نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص بھی جھوٹی حدیث میری طرف منسوب کر دے گا وہ دوزخ میں جائے گا. تو
آخر اتنے بے غیرت کیسے ہوتے ہیں لوگ، اتنے ڈھیٹ کیسے ہوتے ہیں کہ کسی کے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے اور کسی کے مظالم کو عدل سے تعبیر کرنے کے لیے جب وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو انہیں شرم بھی نہیں آتی، ڈر نہیں لگتا اللہ سے، ڈر نہیں لگتا کہ نبی کا کیا سامنا کریں گے، نبی کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ ظالم کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور اس پر ڈھٹائی کے ساتھ اڑتے ہیں، اسی پر لڑتے مرتے ہیں، فرقہ بندی کرتے ہیں، اس پر جھگڑے کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، ایک جرم کے پیٹ سے 10 جرم پیدا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے جاہل لوگ ہمارے دین میں داخل ہو گئے۔ ان میں بہت سے علماء کہلاتے ہیں اور وہ اس طرح کی جھوٹی حدیثوں کو، یہ بے معنی حدیثوں کو جو قرآن کے خلاف ہے اور حدیثوں کے خلاف ہے اور غلط ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں، دلائل میں ان کو پیش کرتے ہیں، یعنی جہالت تھوکتے بھی ہیں، اپنی جہالت کو منواتے بھی ہیں، اتنی جرأت وہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سورۃ النور اس پہلو سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ بہت سے حقائق ہمیں اس سورہ پاک سے سمجھ میں آتے ہیں، اس کے آغاز سے سمجھ میں آتے ہیں، اس کے انجام سے سمجھ میں آتے ہیں، اس کے درمیان کے مضامین سے سمجھ میں آتے ہیں، اور یہ ایسے حقائق ہیں کہ ان حقائق کو تسلیم کیے بغیر چارے کار نہیں ہے، اور ان سے ہم اس سوسائٹی کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ جیسے سورہ حجرات ہمارے درمیان وہ حقائق پیش کرتی ہے، اس سوسائٹی کو پیش کرتی ہے جس سوسائٹی میں وہ ایک کے بارے میں یہ بتا رہی ہے، یہ سورہ بتا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ایک تو کوئی فاسق آئے، پھر اس فاسق کو منطبق کیا جا رہا ہے عقبہ ابن الولید پر، ولید ابن عقبہ نام ہے یا عقبہ ابن الولید، ولید ابن عقبہ غالباً، اس پر انطباق کیا جا رہا ہے۔ تمام مفسرین جو روایتیں نقل کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ حضور نے جن صحابی کو بھیجا تھا اور جنہوں نے آ کے غلط بیانی کی ان کے بارے میں آیت کریمہ ہے، اور پھر اسی سورے میں فرمایا جا رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَّتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے تو اصلاح کرو، لیکن اگر ایک گروہ مانتا نہیں ہے، ضد پر اڑا ہوا ہے، بغاوت کر رہا ہے تو اس سے جنگ کرو۔ اور حضرت علی نے یہ بات فرمائی تھی کہ مجھے حکم دیا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں قاسطین اور ظالمین اور باغیوں سے جنگ کروں۔ صحیح حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے، اور تاریخ تو بہرحال اس کا اتنا واضح ثبوت رکھتی ہے کہ آنکھوں سے وہ مشاہدے میں آ رہا ہے، کانوں سے سنا جا رہا ہے، حواس سے اس کا احساس کیا جا رہا ہے۔ تب اس کے بعد یہ سوچا جائے کہ ایک طرف یہ واقعات بھی ہیں، حالات بھی ہیں، آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اور ان سے ہٹ کر ہم نے جھوٹی حدیثوں کو گڑھا دین گڑھا اور اس کے مطابق ایک نظریہ ڈھال دیا، اور یہ نظریہ اس لیے ڈھالا تاکہ ہم سفید و سیاہ کو برابر کر دیں، پانی اور آگ کو برابر کر دیں، آسمان و زمین کو برابر کر دیں، دین کا مذاق اڑائیں، تماشا بنائیں۔ جن کو نبی کہیں کہ یہ وہ باغی ہیں جو دوزخ کے دائی ہیں، جن کو نبی کہیں کہ ان کی حکومت ظالمانہ ہے، ہم ان کی تعریفیں کر کے نبی کی گستاخی کریں، ایسے لوگ گستاخ رسول ہیں، گستاخ قرآن ہیں، ایسے لوگ گستاخ حدیث ہیں، بڑے مجرم قسم کے لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے فرقے کا نام رکھ لیا ہے اہل سنت، جبکہ سنت سے یہ بری، سنت ان سے بری، کیونکہ حدیث نہیں مانتے، یہ حضور کی حدیث نہیں مانتے، حضور کی سنت نہیں مانتے، حضور کے رویے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو اپنے کو اہل بدعت کہنا چاہیے، ان کو اپنے کو اہل ظلم کہنا چاہیے، ان کو اپنے کو اہل بغاوت کہنا چاہیے، ان کا نام کچھ اور رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا نام اہل سنت تو کسی حالت میں نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایک محض دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ایک بہت بڑا فریب ہے، اور جس فریب کے اندر، چادروں کے اندر برائیوں کو، ظلم کو، زیادتیوں کو چھپایا گیا ہے۔